بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ہم سب کے روزے تراویح عبادت قبول فرمائے، صدقہ خیرات زکوٰۃ جتنی نیکیاں کی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہمارے والدین کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ساری امت کی بخشش فرما، ساری امت کے بے نمازیوں کو نمازی بنا، ساری امت کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی اس کی مہربانی اور بندہ نوازی ہے کہ ہماری عمر میں بار بار رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ راتیں، یہ دن، یہ گھڑیاں نامعلوم ہم میں سے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں۔ اگلے رمضان سے پہلے پتہ نہیں کون کون عورت کون کون مرد قبروں میں چلے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، حرام خوری کر رہے تھے۔ موت آئی، وقت آیا، مختلف بہانوں سے موت آ گئی، آج قبروں میں پڑے آہیں بھر رہے ہیں، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، معافی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، سانس آ جا رہے ہیں، وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے۔ خدا کی قسم ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا، ایک سانس مول نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے، ارشاد گرامی ہے اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس لیتا ہے، آتا نہیں ہے۔ دھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے، بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا، سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لخت جگر نور نظر عطا کیے. تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا؟ کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں. جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے. اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے. جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا. پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا. فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں. اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں. دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا. لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی. یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں. یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترائم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا. کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو. مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے. چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا. تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا. تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو. بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو. ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی.
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر. ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے. وہ پانی لے کے دوڑا. یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا. اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے. یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا. جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا. اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا. تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا. اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا. جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا. واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم. تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے. یہ ان کی خصوصیت ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بدقسمت قوم صحابہ اکرام کی قدر نہیں جانتی. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں. بس تمہیں تو اپنا پتہ ہے کہ میرا داؤ لگ جائے. بس ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، میرا صحابی 1 کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی 1 کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے. آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا. ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا. سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلے لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے. صحابہ اکرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا. مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا. ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں. کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا ہے جہاد کا،
کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانا لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا. میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے. بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں. بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو. کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے، تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو، چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں. بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہے تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو. یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے. حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے. میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا. میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی. چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں. حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی. ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑے کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے، وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے بھتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا. وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے. اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے. بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں. دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے.
آج بدقسمت قوم آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا۔ ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی۔ صاحب اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو۔ مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی۔ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے، مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اذ تقول للمؤمنین، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔
ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میدان بدر میں سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا. آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی, شرم دلائی. او گدے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں, ہاتھ کٹے پڑے ہیں, پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں, وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے, تو اتنا چیختا, شرم نہیں آتی؟ تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا. ہائے ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے. کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم, کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا, کسی کو فاروق اعظم نے مارا, کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا, کسی کو طلحہ زبیر نے مارا, کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟ اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار, تھوک بھی دیتے میں مر جاتا. آؤ نبی کی قدر کافر کی زبان نہیں سنو. تجھے آج تک قدر نہ ہوئی, تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا. کافر سے پوچھ, دشمن سے پوچھ, اس کا عقیدہ معلوم کر. اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں, اتنا پریشانی میں ہوں, اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو, کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو, سارے مر جائیں گے. کسی کو کسی نے مارا, کسی کو کسی نے مارا, مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا, اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا. جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو. مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے. آئے ہائے آئے, اور چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا نبی کیسا ہے, تجھے آج تک پتہ نہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا. آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو. کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتا ہے کہ شفیع المذنبین ہے, غریبوں کا ہمدرد ہے, مظلوموں کا ہمدرد ہے. تجھے آج تک پتہ نہ چلا. ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے, کھانے کو چھوڑا دیتا ہے, میں بڑا پریشان ہوں. مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا, تو بہت زیادہ لگتا ہے, کھانے کو کم دیتا ہے. اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے, میری غمخاری یہ کریں گے. تیری 80 سال کی عمر ہو گئی, چٹی داڑھی ہو گئی, تجھے آج تک پتہ نہ چلا. درختوں کو اشارہ کیا, اکھڑ کر آ گئے, اشارہ کر دیا, واپس چلے گئے. ہاتھ میں کنکر لے کر ابو جہل نے پوچھا میرے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے, جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی, اللہ کی توحید کی. اندر سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی. آج کا مسلمان ہے, کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے, کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے, اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا. کیا تیرا کلمہ کرے گا, کیا قرآن کرے گا, اور کیا تیرا رمضان کرے گا, کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو. میری بہنوں بیٹیوں پلے باندھ کے لے جاؤ, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے ولی, ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں, خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے. سب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے. یہی تو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی, اسی پر تو جھگڑا ہوا. اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے. ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی, اپنے ایمان کی, جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے.
واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیثیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔ اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی۔ ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ وہاں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔
جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک. جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو. اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے. درود شریف کی کثرت کیا کرو. دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا. کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں. دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا. میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں. کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے. تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو. میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے. کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں. میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا. میں نے کہا کیسے ملے گا. وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا. پانی ابل کر اوپر آ گیا. اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی. تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے. اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے. توجہ کرنا. کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، نہ کس عمل جوگی ہوں، نہ کس کام کے قابل ہوں. ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی. 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے. وہ جن کے بچے 1000 درود شریف سپڑ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے. آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی وی سی آر دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے. ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے. انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے. اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا.
عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔ کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا، اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں۔ آج بھی مانگ کے دیکھ، مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ۔ ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے۔ مولانا عبد القادر صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ،
शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते थे, खुद कुरान सुनाते थे तराबियों में। इतना यकीन था दिल्ली से लेकर बंबई तक लोगों का और दिल्ली से लेकर कराची तक लोगों का कि अगर पहली तराबी में शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 सिपारे पढ़े तो पूरा हिंदुस्तान ये अंदाजा लगा लेता था कि रमजान का ईद का चांद 29 का नजर आएगा। और अगर एक पारा पहले दिन पढ़ते तो पूरा हिंदुस्तान में खबर फैल जाती थी कि 30 का ईद का चांद 30 का होगा। बताओ, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांदली रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उनमें से एक बेटी है आमतु सुबहान, आंखों से नाबीना हो गई, मोहताज हो गई। उस जमाने में घड़ियां घंटे कहां, कुछ भी नहीं था, न पंफलेट थे, न इश्तिहार था, न अखबार था, न घड़ियां थी। लेकिन वाकयात में लिखा है हजरत आमतु सुबहान रहमतुल्लाह अलैहा दादी भी बन गई तो बच्चे पूछते अम्मी, दादी अम्मा पानी पीने का वक्त है? तो आंखें भी नहीं तो सूंघ कर यूं फरमाती अगर हाथ में लिए खड़ा है तो पी सकते हो, घड़े में से लेकर पीने का टाइम नहीं, दूसरे बर्तन में से लेकर पीने का टाइम नहीं, अगर हाथ में लिए खड़ा है तो पी सकता है, इतना वक्त है अभी। क्या चीज थी? दीनदारी थी, अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना था, नीयतें सही सही थी। आज नीयतों में खोट है, नेकी बाद में होगी, पहले दिखावा, पहले रियाकारी आ जाती है, पहले खोट आ जाता है। इबादत तो इबादत, वैसे खामखा भी हर मर्द औरत के दिल में दिखा। जिस दिन अच्छे कपड़े पहनती है ना, बहाने बहाने जाके मिलती है। मैंने कहा खैरियत पूछाऊं, खाला से मिलाऊं, ये नहीं कहती कपड़े दिखाने आई हूं। हर मर्द औरत का दिमाग यही बन गया दुनिया में। भला कपड़े कौन नहीं पहनता, कौन नहीं खाता, किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हस्बे मुकद्दर किसको नहीं दिया। मगर आज प्रोग्राम ये है हर मर्द का, हर औरत का कि बस हम खाते हैं, बाकी सारे ही भूखे सोते हैं। दिल में ये फैसला कर लेते हैं मर्द भी औरतें भी, हम खा के सो रही हैं, बाकी सारे यूं ही सो रहे हैं। और नहीं, सारी दुनिया अल्लाह की मखलूक है, वो सबको खिलाता है, वो सबको पिलाता है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, सबको इज्जत तकसीम करता है, सबको आबरू बांटता है, सबको ईमान तकसीम करता है, सबको नमाज रोजा तकसीम करता है। इसलिए कोशिश है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा तौहीद परस्त बनो, शिरक की लानत से बचो, कुफ्र निफाक से बचो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी, आखिरी बात सारे कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम 2 चीजों की जमानत दे दो तो जन्नतुल फिरदौस का मैं जामिन बन जाता हूं। अगर तुम 2 चीजों की जमानत दे दो तो जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं बन जाता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक तो नफसानी ख्वाहिश की जगह मर्द औरत के जो 2 रानों के बीच में है, इसकी जमानत दो कि जायज के सिवा, हलाल के सिवा नहीं बरतेंगे। और अपनी जुबान मुबारक हाथ में पकड़ी और यूं फरमाया एक इसकी जमानत दे दो, जायज के सिवा, हलाल के सिवा नहीं बोलोगे। ये 2 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाता हूं। इसलिए कोशिश होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, जुबान को भी गलत ना चलाए, नफसानी ख्वाहिशात की जगह को भी गलत ना चलाए, और इस फिक्र में रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, असल तो कोई इबादत बननी पड़ती होती नहीं हमसे, और जो हुई है वो भी उसके करम से, वो भी उसकी मेहरबानी से। तरावी पढ़ने जो आ गया, अगर उसको अल्लाह ना लाता तो तेरे जैसे तो हजारों टीवी पे बैठे हैं। और ये लोग अपने आप को कामयाब ना जाने जो तरावियों के वक्त में होटलों पे पड़े रहते हैं, बैठकों में बैठे रहते हैं। ये तमाशा नहीं है, मैदाने हशर लगा होगा, दुनिया तबाह हो रही होगी, सवा नेज़े पे सूरज टपा रहा होगा, लोग देखेंगे अर्शे अजीम के साए के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं। लोग सवाल करेंगे या अल्लाह ये कौन? फरमाया हाँ
تمہیں پتہ نہیں ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھتے تھے، تم ٹی وی اور بدماشی کا پروگرام کرتے تھے، تم کھیل میں لگے رہتے تھے۔ آج میں نے ان کو مہمانی دی ہے، میں خدا ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے تراویح کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تماشا تھوڑے ہی ہے، مرو گے نہیں۔ ہر مرد عورت پہ ذمہ تراویح ضروری ہیں، جماعت ضروری نہیں، عورتوں کے ذمہ تراویح بھی ہیں۔ جو تراویح نہیں پڑھتی اور جو تراویح پڑھتی ہیں عید کے بعد اللہ کی نظر میں برابر تھوڑے ہی ہوں گی۔ ایک ہر روز 20 تراویح پڑھنے والی اور ایک یوں ہی باندھنے میں تو بیمار ہوں، میرا کیا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں 20 تراویح پڑھنے والی اور یوں ہی لیٹ مارنے والی برابر کیسے ہو جائے گی؟ تجھے معلوم نہیں تیرا آخری رمضان ہے، اگلے رمضان سے پہلے ہی تیری موت آ جانی ہے۔ اس لیے